مولانا صاحب آپ بات کریں گے پلیز؟ اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اجازت سے میں آغاز کرتی ہوں، اور اتحادی جماعتوں کا بھی شکریہ، بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ، اور تمام جو اتحادی جماعتوں کے نمائندگان یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں اپنی بات کا آغاز چرچل کے اس کوٹ سے کروں گی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے سوال کیا تھا. جنگ کا زمانہ تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اور اگر وہ انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اسی طرح خلفائے راشدین کا قول ہے کہ جو ظلم کا نظام ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میں جب آج پریس کانفرنس کے لیے، کیونکہ جماعت کی طرف سے میری ذمہ داری تھی پریس کانفرنس کے لیے، تو میں آج جب پریس کانفرنس کے لیے آ رہی تھی تو مجھے بہت سارے میرے ہمدردوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پاناما کی اپیل ہے وہ سنی جا رہی ہے اور وہ فائنل سٹیجز میں ہے، تو آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں، کیونکہ اس کا جو افیکٹ ہے یا امپیکٹ ہے وہ آپ کی اپیل پر آئے گا اور آپ کو شاید وہ ڈسکوالیفائی کر دیں. تو میں نے یہ جواب دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے سے بڑھ کر سوچنا پڑتا ہے، قوم کا سوچنا پڑتا ہے، اور قوم کے لیے کچھ حقائق ایسے ہیں جو آج مجھے قوم کے سامنے رکھنے ہیں. میں 75 سالہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتی، وہ بھی انہی چیزوں سے عبارت ہے. لیکن اگر پچھلے چند سال کے 2016 سے آپ شروع ہو جائیں اور آج تک کے واقعات آپ دیکھ لیں، عدالتی فیصلے آپ دیکھ لیں، تو رونگٹے کھڑے کرنے والی ایک داستان انسان کے سامنے آتی ہے. فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن غلط فیصلے کے بعد ایک غلط فیصلہ، اس کا ایک تسلسل سے ہونا. فیصلے کبھی بانجھ نہیں ہوتے. فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے بہت دہائیوں تک اثرات ان کے رہتے ہیں، اور اثرات کم نہیں ہوتے. آنے والے وقت کے ساتھ وہ اثرات گہرے ہوتے جاتے ہیں. اور کسی بھی ادارے کی توہین کبھی بھی ادارے کے باہر سے نہیں ہوتی. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے. عدلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازع فیصلے کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے. میں ابھی پورا ایسے لکھ کے دے سکتی ہوں، پورا مقدمہ لکھ کے دے سکتی ہوں عدلیہ کی تعریف میں، لیکن ایک غلط فیصلہ اس سارے مقدمے کو اڑا کے رکھ دے گا. اور اسی طرح اگر آپ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس فیصلے کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے وہ تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. جو حقائق آج میں قوم کے سامنے رکھنے چاہتی ہوں وہ ابھی ریسنٹ ڈیز میں، ابھی چند دنوں پہلے جو فیصلے ہوئے، اس نے میرے دل میں، دماغ میں، میری یادداشت، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ واپس آ گئیں. میں ان کو مختصراً کوشش کروں گی، لیکن کیونکہ وہ ناانصافیوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ مولانا صاحب مجھے تھوڑا سا اگر وقت عنایت فرما دیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا، وہ جیت گئے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی، دیواریں پھلاندیں سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کی، اور قوم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن رات کو رجسٹری کھلی. رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تو تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی. تو پٹیشن اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں. یہ کبھی کسی مقدمے میں ہوا؟
لوگوں کی پٹیشنز جاتی ہیں انصاف کے لیے, وہ پٹیشنز لگتی ہی نہیں ہیں, انتظار میں کئی ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گی تو وہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اور جب پٹیشن آتی ہے, ہمارے انصاف کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی پٹیشن آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا, اور جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ فیصلہ کیا ہوگا. یہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں انصاف کی حقیقت. سنجرانی صاحب کے الیکشن میں 6 ووٹس ریجیکٹ ہوتے ہیں, اسپیکر رولنگ دیتا ہے, سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ کہتی ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا وہ 6 ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ہیں. اب آپ آ جائیں پنجاب اسمبلی کی طرف, وہاں پر اسپیکر نے رولنگ دی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کی مرضی کے خلاف جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو سپریم کورٹ نے ان کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کیا, حالانکہ وہ بھی ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی, اس کو کھڑا کیا. قاسم سوری صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا سپریم کورٹ میں, جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین ٹوٹا ہے, کیوں ان کو نہیں بلایا گیا؟ اور وہیں سے اگر آغاز کر لیں تو قاسم سوری صاحب نے کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ان کے جعلی ووٹ ثابت ہوئے ہیں اور 2.5 سال سے سپریم کورٹ سے ان کو سٹے ملا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر اس کو پریزیڈنٹ صاحب بھی انوالوڈ تھے, قاسم سوری صاحب بھی انوالوڈ تھے, کسی کورٹ نے ان کو نہیں بلایا. پرائم منسٹر کو تو شہباز شریف صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے اکثر کورٹ میں دیکھے جاتے ہیں, اس کی تفصیل میں بعد میں آتی ہوں. پھر 25 ارکان کو کہا کہ ڈی سیٹ ہو گئے. ڈی سیٹ اس صورت میں کہ اگر پارٹی ہیڈ یہ درخواست دے کہ انہوں نے پارٹی ہیڈ کی منشا کے خلاف ووٹ دیا, لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. آپ نے ڈی سیٹ بھی کر دیا, کہا کہ ان کے ووٹس بھی نہیں گنے جائیں گے. 95% جو انڈیپینڈنٹ جورسٹس تھے انہوں نے کہا کہ یہ آئین کو, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. اور نتیجتاً مسلم لیگ نون کے 25 ارکان عمران خان کی جھولی میں پھینک دیے, اور چودھری شجاعت صاحب کے 10 ارکان پی ایم ایل کیو کے, ان کو بھی عمران خان کی جھولی میں پھینک دیا گیا. مطلب پی ایم ایل این کے مائنس کر دیں اور پی ٹی آئی کے پلس کر دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر پارٹی کا ہیڈ دیکھ کر اور پارٹی کو دیکھ کر آئین کی تشریح بدل جاتی ہے, پارٹی ہیڈ کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے, اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے بدل جاتے ہیں جو ابھی چند دن پہلے کیے ہیں. یہ کوئی 10 سال پرانا فیصلہ نہیں ہے, چند دن پہلے. پارٹی کا ہیڈ اگر نواز شریف ہے, اس کے خلاف اقامہ جیسے فیصلہ جو تاریخ میں کی ردی کی ٹوکری میں جائے گا, اس پہ نواز شریف صاحب کو پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے نکال دیا گیا اور کہا کہ چونکہ پریزیڈنٹ آف دا پارٹی یا پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے, اس کے کہنے پہ پارٹی چلتی ہے, اس کا ووٹرز پہ انفلوئنس ہوتا ہے, اس لیے نواز شریف صاحب سے وہ صدارت لے لی گئی. چودھری شجاعت صاحب جب بطور پارٹی پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کو کوئی احکامات دیتے ہیں تو پارٹی پریزیڈنٹ کے احکامات تب کوشچن میں آ جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جب بطور پارٹی صدر یا چیئرمین حکم دیتے ہیں تو وہ معتبر ٹھہرتا ہے. چودھری شجاعت صاحب کی دفعہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو جاتی ہے, اور عمران خان صاحب کی دفعہ پارٹی چیئرمین کی ڈیفینیشن بھی بدل جاتی ہے, آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے, آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. اور دیکھیں ترازو تو ٹھیک کر لیں, ترازو ٹھیک ہوگا تو پاکستان اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. اور ٹرسٹی چیف منسٹر, بلیکس لا ڈکشنری,
بلیک لا ڈکشنری, یہ کدھر سے نئے نئے آئیڈیاز, نت نئے آئیڈیاز, منفرد آئیڈیاز آتے ہیں. کبھی سنا آپ نے کہ کوئی ٹرسٹی چیف منسٹر ہو؟ جب سے حمزہ چیف منسٹر بنا ہے پنجاب میں اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. وہ کام نہیں کر سکا, اپنی کابینہ نہیں بنا سکا, بار بار پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ, پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر کامنٹس میں محترم چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اکانومی کی سٹیٹ اچھی نہیں ہے. میں اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں. 4 سال جب اکانومی کے نٹ بولٹس کھولے جا رہے تھے, جب عمران خان اکانومی کی تباہی کر رہا تھا, ایک سٹیٹمنٹ آپ نے کبھی سنی ہے کہ اکانومی کی حالت اچھی نہیں؟ اکانومی کی جب بات ہوگی تو اپریل 22 میں جب ہمیں حکومت ملی اور آج جولائی 22 میں یہ موازنہ نہیں ہوگا. پھر موازنہ ہوگا 2017 کا پاکستان, جب آپ نے نواز شریف کو نکالا تھا تب اکانومی کی کیا سٹیٹ تھی, اور جب اپریل میں عمران خان حکومت چھوڑ کے گیا تو اکانومی کی کیا سٹیٹس تھی. اس وقت وینٹیلیٹر پہ اکانومی تھی, لیکن اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا, کوئی سو موٹو نہیں ہوا, کوئی وہ سیاہ و سفید کا مالک رہا. اس نے پاکستان کے ہر شعبے میں تباہی کی, لیکن اس کو کھلی آزادی تب بھی تھی, اس سے پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. اور اکانومی کی بات سائڈ پہ آپ اگر رہنے دیں, وہ اس کی بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے. آپ صرف چند ہوش ربا حقائق آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض صاحب کو 50 بلین جو ہے وہ برطانوی حکومت پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کو دیتی ہے, اور وہ اپنے جو کیبنٹ ہے اس میں ایک بند لفافہ لہراتے ہیں. اس بند لفافے میں اللہ جانے کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ایسٹس ہم کسی کو دے رہے ہیں خدا نخواستہ, یا کشمیر میں سرنڈر کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ کیا ہے. انہوں نے وہ اس طرح بند لفافہ دکھایا اور وہ پیسہ 50 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کو سائفن آف کر دیا. وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. کہاں ہے اس کی منی ٹرین؟ اس پہ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو, جس میں ہر انڈیکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا, آپ نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا. اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں. جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا, تب سے یہ ملک, جس طرح جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو لوگ سیٹ بیلٹس باندھ لیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ ملک ٹربولنس کا شکار ہے. 2017 کے بعد سے لوگوں نے سیٹ بیلٹس کھولی نہیں ہیں آج تک. ایسا ملک وہ ہلا کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا. جے آئی ٹیز بنی, پاکستان کی تاریخ کی پہلی جے آئی ٹی تھی. واٹس ایپ کالز پہ وہ جے آئی ٹی بنی, ایک ایک تفصیل سامنے آئی. مانیٹرنگ جج لگایا گیا, پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے. وہ تا حیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ تا حیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں, فاضل ججز ہیں, انصاف کرنے والے ججز ہیں, اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز ہیں, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی ہے, وہ والے ججز ہیں. ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ 1 یا 2 ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں, اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں, بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں, انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے, 5 ججز نے ہمیں نہیں نوازا. گاڈ فادر, سسیلین مافیا,
شیکسپیئر کے ڈرامے سے نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے. کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا, اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا اور نکلا اور پوری دنیا میں کھوجی دوڑا دیے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ, سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ثبوت لے آؤ. ثبوت ہوتا تو ملتا نا. جہاں گناہ ہوتا ہے, جہاں جرم ہوتا ہے, اس کا ثبوت ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ملا. اور پھر آخر میں سسیلین مافیا, گاڈ فادر, سب کچھ کہہ کے اور آخر میں ایک اقامہ پر چلتا کیا. اور مائی لارڈشپس, میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس عدالت میں پاناما کا کیس چل رہا تھا, اسی عدالت میں اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک جج نے, جسٹس کھوسا نے, میں XYZ نہیں کہتی, میں نام لیتی ہوں, جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو, میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سنتا ہوں. دیر بائی میڈنگ کہ نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو, میں تمہاری مدد کروں, ہم نکالتے ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا, نکالا گیا ان کو اسی عدالت میں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں, سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں ڈکلیئرڈ اشتہاری عمران خان, جو ڈکلیئرڈ اشتہاری تھا, وہ اسی کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل ججز کے سامنے پیش ہوتا تھا, پیش نہیں ہوتا تھا, بیٹھ کے پاناما کی پروسیڈنگز دیکھتا تھا, تالیاں بجاتا تھا, چھلانگے لگاتا تھا, اور کسی میں اتنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا پوری پاناما کی کاروائی دیکھتا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا آخر میں فیصلہ کیا آئے گا. کبھی کسی جج نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم اشتہاری ہو, تم یہاں کورٹ روم نمبر 1 میں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا, وہ کورٹ کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ انصاف کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ عدل کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ ان ججز کا مذاق اڑا رہا تھا جو 5 بینچ کا اسکواڈ بیٹھا ہوا تھا, ان کا مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھو میں اشتہاری ہوں, میں تمہارے پاس آیا ہوں, لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکو. اور پھر بات وہاں پر نہیں رکی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں توہین عدالت میں ہمارے کتنے لوگوں کو چن چن کے باہر کیا گیا, حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی توہین عدالت نہیں کی تھی. طلال چودھری, دانیال عزیز صاحب, سب کی بات آپ لے آئیں, آج تک ڈسکوالیفائڈ ہیں وہ. اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ توہین کیا ہوتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں. وہ ویڈیو سب نے دیکھی, بہت تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر. تنقید بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر ہو تو وہ تنقید اچھی لگتی ہے, ایشوز پہ بیسڈ اگر تنقید ہو تو اچھی لگتی ہے. لیکن آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے, میرے فون میں ہے, کہیں تو دکھا دیتی ہوں. ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جب UK میں PTI پروٹیسٹ کر رہی تھی, تو جن 5 ججز نے عمران کی آئین شکنی پر فیصلہ دیا اور کہا کہ آئین ٹوٹا ہے, تو ان 5 ججز کی تصویر گاڑی کے شیشے پہ لگا کر جوتوں کے ساتھ ان کو مارا گیا. پوری دنیا میں نے وہ ویڈیو دیکھی. توہین اس کو کہتے ہیں. کس پر لگی توہین؟ بلکہ انہی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. تو کیا اب فیصلوں کا یا انصاف کا معیار ہوگا کہ دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کے گالی کون دیتا ہے, سب سے بڑھ کے بدتمیزی کون کرتا ہے, سب سے بڑھ کے غنڈہ گردی کون کرتا ہے؟ تو پھر اس معیار پہ تو ایک ہی انسان پورا اترتا, اس کا نام ہے عمران خان. تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر یہ والا ماحول لے کر آنا کہ جو سب سے بڑھ کے گالی دے گا فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا, جو سب سے زیادہ بلی کرے گا اداروں کو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا, اگر آپ تنقید سے اتنا ڈرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے, انصاف کی کیا اسٹیٹ ہے.